ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عابد حسین صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے شو میں خوش آمدید. بہت شکریہ. اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے تبدیلی. تو میرا پہلا سوال عابد صاحب آپ سے یہ کہ حکومت کو اقتدار میں آئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اور اس کے باوجود کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے تبدیلی کی جو بات کی گئی تھی وہ تبدیلی کوئی ایسی نہیں تھی کہ لوگ صبح آنکھ کھولیں اور کوئی ملک میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہوگی. تبدیلی تو ایک عمل کا نام ہے جی, اور یہ رفتہ رفتہ ہی آتی ہے. ابھی بہت سارے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں اور جو بہت سارے اقدامات پینڈنگ ہیں اور ہونے ہیں ان کے اثرات ابھی آنا شروع ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح نعرے لگائے گئے تھے, جس طرح دعوے کیے گئے تھے وہ کچھ زیادہ کر دیے گئے تھے اور عوام کی توقعات کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تھا. تو عوام میں بے چینی بہت ہے, اس لیے کہ عوام اتنا 70 سال سے مسائل میں ڈوبے ہوئے ہیں, مسائل میں دبے ہوئے ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو بس ہر بات روزانہ جب وہ صبح ٹی وی آن کریں تو ان کو کوئی نئی بات مل رہی ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے. الادین کا چراغ بھی اگر ہو تو وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح اٹھیں اور لیکن جہاں ہم چینجنگ کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ معاشی بدحالی جو ہے کافی بڑھ گئی ہے. دیکھیں تبدیلی تو آئی ہے, اب پازیٹیو اور نیگیٹو یہ تو کمپیریزن تھوڑا مشکل ہے, لیکن معاشی بدحالی کافی حد تک بڑھ گئی ہے. دیکھیں یہ سگنل کوئی اچھا تو نہیں کہ معاشی بدحالی بڑھ گئی ہے, یہ تو بہت برا سگنل ہے کہ معاشی بدحالی کو بڑھنا نہیں چاہیے تھا. پاکستان چونکہ پہلے سے ایک بہت بڑے معاشی بحران کا شکار رہا ہے اور اب بھی ہے, تو اس کو نکالنے کے لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت تھی اس نے جو ہوم ورک تھا اور جو اس کی ٹیم ہے ابھی وہ اس طرح اس کو مسائل کو اوورکم نہیں کر پا رہی ہے. مطلب ایک پازیٹیو چینج کے لیے اور مزید کتنا ٹائم چاہیے ہوگا اس نئی حکومت کو؟ دیکھیے اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا. ہر حکومت جو ہے وہ 5 سال کے لیے آتی ہے. آلموسٹ 1 سال تو ہو چکا ہے نا, ابھی تک کوئی ہمیں بہتری تو نظر نہیں ہے. جی 1 سال بالکل ہو گیا, لیکن یہ جو میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ 1 سال کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. جس طریقے سے مسائل پاکستان میں پیدا ہو چکے تھے اور ہو چکے ہیں وہ 1 سال میں تو اس کو ٹھیک کرنا مجھے تو نظر نہیں آتا. لیکن آپ کو پاسبلٹیز لگ رہی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کچھ بہتر ہو سکے گا؟ اگر میں نے شروع میں کہا کہ اگر اس صورت میں ہوگا کہ جب موجودہ حکومت اپنی ٹیم کو جو ہے پہلے بہتر کرے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ایک عوام کا اور حکومت کا ہے جو ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے معاشی بدحالی کی وجہ ٹیم کی کمزوری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم نے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا اور بہت سارے معاملات میں عجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے جب بھی کسی بہتری کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اسی شعبے کے لوگوں کو بٹھا کر بات کی جاتی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب کراچی تشریف لائے تو انہوں نے تاجروں کو گورنر ہاؤس میں بلایا تو صحیح, لیکن تاجروں کی ایک بھی بات نہیں مانی. اب ہوتا یہ ہے کہ تاجر کہتے ہیں کہ جی ہماری بات نہیں مانی, اور وہ ظاہر ہے اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے کمیونیکیشن گیپ ہے؟ نہیں, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے, بات ٹرسٹ کا رشتہ نہیں ہے. یعنی عمران خان صاحب تاجروں پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں اور تاجر حکومت پر اعتبار نہیں کر رہے. دیکھیے گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. اگر تاجروں کی ریزرویشنز ہیں تو آپ ان کو سالو کریں. یہ ہم ان سے نہیں کہہ رہے حکومت سے یا تاجر یہ نہیں کہہ رہے کہ جو تاجر کہہ رہے ہیں وہ بات مان لیں, لیکن تاجروں کو ٹرسٹ کیوں نہیں کری ہے اس نئی گورنمنٹ کے اوپر؟ جب ہم لے کر آئے ہیں تو پھر ہمیں پھر ٹرسٹ بھی تو کرنا چاہیے نا. نہیں, عوام کے ٹرسٹ کا معاملہ نہیں. عوام نے تو دیکھے ٹرسٹ کر دیا, ووٹ دے دیا 5 سال کے لیے. اب عوام تو دیکھے سائڈ میں ہو کے صرف ٹرسٹ کر کے ہی ٹیکس دیے جا رہے ہیں. اب جو ہے وہ صرف اس کو منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ منظر کب تبدیل ہوتا ہے. اب تو جن لوگوں نے حکومت چلانی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں. اچھا, آپ نے منظر کی تبدیلی کی بات کی, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نئی حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری کر پائے گی یا پھر تبدیلی آئے گی؟ نہیں, حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے, کوئی بھی حکومت ہو. کہا یہ جاتا ہے, ایک مشہور بات یہ ہے کہ بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے اچھی ہے. تو اگر ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ ہم بدترین جمہوریت کہہ دیتے ہیں, فرض کیجئے, تو پھر اس کو تب بھی قائم رہنا چاہیے, اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کسی گیپ کی وجہ سے کوئی آمریت آ جائے اور دوبارہ ملک جو ہے ویٹ اینڈ واچ کا جو ہے حکمت عملی. عوام کے پاس تو یہی آپشن ہے کہ وہ انتظار کریں اور حکومت کو وقت پورا کرنے دیں. لیکن اگر بدحالی بڑھتی ہے تو خود بخود ایک ریئیکشن آئے گا اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں حکومت ختم ہو سکتی ہے. مقصد ایسا نہیں ہے کہ عوام 5 سال تک انتظار کریں گے, یا اگر حکومت کی خوش فہمی ہے کہ عوام نے ووٹ دے دیا تو 5 سال تک کچھ نہیں ہوگا, یہ خوش فہمی ہے حکومت کی. اگر یہ بدحالی کا سلسلہ جاری رہا اور انہیں کوئی سرا نظر نہیں آیا تو یہی عوام سڑکوں پر آ جائیں گے. جب سڑکوں پر آئیں گے تو پھر تبدیلی, خود عمران خان صاحب بھی تو آخر آئے تھے نا حکومت کے خلاف, انہوں نے بھی جو کنٹینر کی سیاست کی تھی
تو اب کوئی اور کسی اور انداز سے سیاست کر سکتا ہے. اچھا، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت سندھ اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے دوران جو ہے وہ سخت جنگ ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو جنگ ہونی اس لیے نہیں چاہیے تھی کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سندھ کی سطح پر ہمیشہ یہاں پر دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے. جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور جو کراچی سے اردو اسپیکنگ طبقہ ہوتا ہے، ان کے درمیان کبھی بھی جو ہے وہ کبھی معاہدے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتے بھی رہے، ٹوٹتے بھی رہے. ٹرسٹ کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا ہے. حکومتیں چلتی ہیں ٹرسٹ سے، ایک دوسرے پر اعتبار سے. عوامی مسائل تو حل نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہی والی بات ہے کہ اعتبار نہیں ہے. جو اندرونی سندھ کے نمائندے ہیں وہ کراچی والوں پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں، جو کراچی والے ہیں وہ ان پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں. جب اتنی لڑائی آپس میں کرتے رہیں گے، چاہے وہ اسمبلی میں ہو چاہے اسمبلی سے باہر ہو، تو عوام تو سڑکوں پہ پھر خوار ہی ہوں گے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر، اور جو ابل رہے ہیں گٹر اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے. مسائل کے حل کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ اور بسرا نے گرین سگنل دیا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے ان مسائل کو حل کریں گے، تو ایسا ممکن ہے؟ جی دیکھیے، اب جب پریشر بہت ڈیولپ ہوا سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں، میڈیا کے ذریعے، اور لوگوں نے بہت لان تان کی، تو میرے خیال سے اگر بلاول بھٹو صاحب کو سندھ میں پیپلز پارٹی کو بچانا ہے اور پیپلز پارٹی کے اگلے دور کے لیے بھی اس کو تیار کرنا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا دور تو مسلسل چل رہا ہے سی ایم کے لحاظ سے، تو اب خطرات بڑھ گئے ہیں. اب اس لیے کہ اگر انہوں نے کام نہیں کیا، لوگوں کو اب وہ دور نہیں ہے کہ صرف چند اخبارات یا ٹی وی کے اوپر بات آتی ہے. اب سوشل میڈیا عوام کے پاس بڑی طاقت آ گئی ہے، اور لوگ اب اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ رات کو 9 بجے ٹی وی پر کچھ آئے گا. وہ تو جو چیز دیکھتے ہیں آج کل جی وہ وائرل ہو جاتی ہے بات. تو اب میرے خیال سے ان کو یہ فکر ہوئی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہیے. اب یہ ڈیلیور کریں گے تو یہ اگلی دفعہ کے لیے اقتدار کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ میرے خیال سے وہ وقت ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ عوام اگر انہوں نے یہ میسج جو ہے انہوں نے سندھ گیا، لوگوں میں شعور آ گیا، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو اگلی دفعہ کے لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہ دیں. جی بہت شکریہ عابد حسین صاحب. تو وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پروگرام یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.